مزار جنرل ضیاء الحق شہید سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پہلی بار نہیں ہو رہا بلکہ 2002 میں بھی کچھ عناصر نے یہاں آ کر نعرہ بازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں WG میڈیا اردو. الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. آج امید ہے کہ ملک بھر میں تراویح کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ کل ہم پہلا روزہ رکھیں گے. یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کا ہے، جس میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور عبادات کی طرف زیادہ متوجہ ہونے چاہیے. ناظرین، میرے پیچھے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی اور تاریخی مسجد شاہ فیصل مسجد کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مسجد نہ صرف اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے بلکہ اس کی تعمیر کی ایک ایسی دلچسپ کہانی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو. یہ مسجد 1976 میں سعودی شہزادے شاہ فیصل کے تعاون سے تعمیر کی گئی. اپنی منفرد ترکی طرز کی بناوٹ، وسیع و غلیظ سین، بلند و بالا میناروں اور جدید اسلامی طرز تعمیر کی وجہ سے یہ مسجد دنیا بھر میں مشہور ہے. یہاں روزانہ ہزاروں لوگ عبادت اور سیاحت کے لیے آتے ہیں، لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ آج یہ مسجد زیادہ سیاحتی مقام بن چکی ہے. اس کے تقدس کا وہ احترام نہیں کیا جا رہا جو ہونا چاہیے. ناظرین، آج ہم آپ کو اس تاریخی مسجد کا اندرونی دورہ بھی کروائیں گے، مگر مسجد میں جانے سے پہلے ہم آپ کو اس مسجد کے احاطے میں پاکستان کے عظیم سپہ سالار جنرل ضیاء الحق شہید کی آخری آرام گاہ پر لے کے چلیں گے. وہاں فاتحہ پڑھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر ایک افسوسناک صورتحال نے جنم لیا ہے. وہاں جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. چلیں ناظرین میرے ساتھ. ناظرین، آپ میرے پیچھے سائن بورڈ دیکھ سکتے ہیں. یہ قبر کے بیل لگایا گیا ہے جس پہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ مزار جنرل ضیاء الحق شہید سابق صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں ایک ایسی شخصیت آرام فرما ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام اور پاکستان کے لیے وقف کر دی. جنرل ضیاء الحق وہ شخصیت تھے جنہوں نے افغان جہاد میں کلیدی کردار ادا کیا اور سوویت یونین کو پسپائی پر مجبور کر دیا. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے سفر کو مزید مضبوط کیا، ملک بھر میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے، دفاعی نظام کو مضبوط بنایا اور افواج پاکستان کو جدید خطوط پر استوار کیا. پاکستان کی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یہ وہ شخصیت ہے جن کے دور میں پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو منوایا. ان کی پالیسیاں آج بھی ہمارے ملک کے دفاع کی ضمانت ہیں. آج ہم آپ کو ان کی قبر کے قریب لے کے چلتے ہیں تاکہ فتح خوانی کر سکے. یہ دیکھیں جی، ہم جنرل ضیاء الحق شہید کی آخری آرام گاہ پر پہنچ چکے ہیں، مگر یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے کہ قبر کے دروازے پر تالا لگا ہوا ہے. یہ تالا لگنا کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا بلکہ 2002 میں بھی کچھ عناصر نے یہاں آ کر نعرہ بازی کی تھی، قبر کی برہمتی کرنے کی کوشش کی تھی. آج بھی لگتا ہے اس طرح کی کسی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر قبر کو عوام کے لیے بند کر دیے گئے. ناظرین، یہ وہی جنرل ضیاء الحق ہیں جنہوں نے اپنی پاکستان اور اسلام کے لیے قربانی دی، مگر آج ان کی قبر پر تالے لگا دیے گئے.
کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے موصلوں کی عزت کریں؟ ہم جالیوں سے آپ کو قبر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے تو لاک لگا دیے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے قبر کا اندرونی منظر، جس پر جنرل ضیاء الحق شہید کے نام کی تختی بھی لگائی گئی ہے، ان کی یوم شہادت بھی لکھی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کا ایک جرأت مند سپہ سالار دفن ہے۔ اور قبر کے ساتھ ہی میں آپ کو شاہ فیصل مسجد کا کچھ نظارہ کرواتا ہوں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگ زیادہ تر تفریح کے لیے آ رہے ہیں، عبادت کے لیے نہیں۔ اگر دیکھیں تو خواتین بھی پردہ دوپٹے کے بغیر ایسے گھوم رہی ہیں جیسے کوئی پارک ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر لوگ زیادہ تر تفریح کے لیے آ رہے ہیں، عبادت کے لیے نہیں۔ خواتین بھی پردہ دوپٹے کے بغیر ایسے گھوم رہی ہیں جیسے یہ پارک ہو۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی عبادت گاہوں کے تقدس کا خیال رکھیں، شاہ فیصل مسجد کو اس کی اصل روح کے مطابق استعمال کریں۔ ناظرین، امید ہے آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔